أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 87 سے 89 تک. شعیب علیہ السلام کی اسٹوری اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو دعوت دی توحید کی اور ایمان کی، اور خاص طور سے جو ان کے ہاں برائی تھی ناپ تول میں کمی کی، اس کے بارے میں ذکر کیا. اور اسی تقریر میں انہوں نے جو اپنی قوم سے انہوں نے کہا، یہ بات بھی تھی جو آگے آ رہی ہے. کیا کہا؟ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر تم میں سے ایک گروپ آمنو ایمان لایا ہے، بالذی ارسلت بھی، اس میسج اس پیغام پر جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، وطائفۃ، اور ایک گروپ ایسا ہے لم یؤمنوا، جو ایمان نہیں لایا، جو بلیو نہیں کرتا ہے، فاصبروا، تو صبر کرو، انتظار کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ رپلائی کیا ملا؟ ریئیکشن کیا تھا؟ قال الملأ الذین، سرداروں نے کہا، استکبروا من قومہ، جو اس کے قوم کے متکبر سردار تھے، گھمنڈی، لنخرجنک یا شعیب، لنخرجنک، ہم تم کو ضرور نکال دیں گے، باہر کر دیں گے، یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معک، تمہارے ساتھ، یعنی تم کو اور تمہاری قوم کو ہم نکال دیں گے. کہاں سے؟ من قریتنا، ہمارے شہر سے، ہمارے گاؤں سے. او لتعودن فی ملتنا، ہاں اگر تم ہمارے ریلیجن میں، ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ تو اس سے بچ سکتے ہو، یا تم ضرور ہمارے مذہب میں آؤ، نہیں تو ہم تم کو باہر نکال دیں. یہ ہمیشہ ہوتا رہا، آج بھی یہی ہے نا. قال، انہوں نے کہا، اولو کننا کارہین، کیا اگر ہم اس کو پسند نہ کریں تب بھی، یعنی زبردستی ایسا ہوگا کیا کہ ہم تمہارے ریلیجن میں آ جائیں؟ پھر ان کا جو ایمان تھا تو کس قدر اسٹرانگ تھا، اس آیت سے سمجھ میں آتا. انہوں نے کہا، قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم نے تو اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دیا، اگر ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دھرم میں، تمہارے ریلیجن میں واپس آ جائیں. ہم نے کہا کہ اللہ ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، پھر تمہارے دھرم میں آ گئے، تب تو ہم نے کیا کیا؟ اس کا مطلب اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا. بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا ہے. کس سے؟ تمہارے دھرم کے شرک سے، کفر سے. وما یکون لنا، اور ہمارے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے، دو ٹوک اعلان، ان نعود فیہا، کہ ہم دوبارہ تمہارے مذہب میں آ جائیں، تمہارے ریلیجن میں آ جائیں. الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اللہ ہی جو ہمارا رب ہے وہ چاہے.
اور وہ ایسا نہیں چاہتا. وسع ربنا کل شیء علما. وسع ربنا، ہمارے رب کے پاس کل شیء علما، ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کی نالج ہے. علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. اب دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، افتح بیننا و بین قومنا، ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے. وانت خیر الفاتحین، اور آپ ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، And if there is a group among you who has believed in that with which I have been sent, and a group that has not believed, then be patient until Allah judges between us, and He is the best of judges. Said the eminent ones who were arrogant among His people, we will surely evict you, O Shuaib, and those who have believed with you from our city, or you must return to our religion. He said, even if we were unwilling, we would have invented a lie against Allah if we returned to your religion after Allah had saved us from it, and it is not for us to return to it except that Allah our Lord should will. Our Lord encompassed all things in knowledge. Upon Allah we have relied, O our Lord. Decide between us and our people in truth, and you are the best of those who give decision. اب یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا؟ شعیب علیہ السلام کی اسٹوری اور کہانی سنا کر کے، واقعہ سنا کر کے. نمبر 1، جب بھی اللہ کے دین کی بات ہوگی تو لوگ 2 گروپ میں بٹ جائیں گے، ہے نا؟ آج دنیا میں دیکھیے، پرسوں جو بحث ہوئی، ڈز گاڈ ایگزسٹ، 2 گروپ میں ہے، کوئی خلاف جا رہا ہے، کوئی فیور میں باتیں کر رہا ہے. تو یہ ہمیشہ سے رہا. تو اس کا سیدھا اور سمپل جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا، تم جو کر رہے ہو وہ کرو، ہم جو کر رہے ہیں وہ کریں گے. اگر تم نہیں مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. کس دن؟ قیامت کے دن، جو فیصلے کا دن بھی ہے، مالک یوم الدین. دوسرا لیسن کیا ملتا ہے کہ آپ جب بھی اللہ کے دین پر عمل کریں گے، دھمکیاں ملتی ہے. کیا؟ کوئی کہتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، کوئی کہتا ہے کہ دیش سے ہم ان کو نکال کے باہر کر دیں گے. کیا وہ بولتے ہیں نا، ہندی ہندو ہندوستان، ملا جاؤ پاکستان. تو اس طرح کے نعرے، کیا وندے ہندوستان میں رہنا ہے تو وندے ماترم کہنا ہے. تو یہ آج نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے یہ، کہ اگر آپ لوگوں کے نظریات، ان کی آئیڈیالوجیز کے خلاف چلیں گے تو آپ کو وہ برداشت نہیں کرتے. ہاں، آپ ان کے ہاں میں ہاں ملائیے، ان کی غلامی کیجیے، تو آپ کو گورنر بھی بنا دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ کتنے مسلمان، ایک مسلمان گورنر ہے، آپ کو معلوم ہے انڈیا میں، جو اسلام کے خلاف بولتا ہے. کیوں اس کو سرکار گورنر بنا کے رکھی؟ کیونکہ وہ ان کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے. بہت سے لوگ جیل میں ہیں. ذاکر نائک کو بھاگ کر کے ملیشیا جانا پڑا، ایک بہت بڑے دائی ہیں، وہ جیل میں ہے. کیوں؟ یہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے دھرم میں لوٹ آؤ، سارا مسئلہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ پرسیورنس، صبر، پیشنس کا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے اس شرک اور کفر سے نکال کے باہر کیا ہے، اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہم تمہارے دھرم میں پھر دوبارہ واپس آ جائیں. یہ ہے اللہ پر ایمان. اور انہوں نے پھر کیا کہا؟ اللہ کو سب چیز کا علم ہے، جو تم کر رہے ہو ہم کر رہے ہیں، اب ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ
فیصلہ کیجیے. تو فیصلہ آیا انشاءاللہ. وہ کل آگے آیت میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا فیصلہ دنیا میں کیا اور آخرت میں جو ہوگا تو وہ ہوگا ہی. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حق کا راستہ دکھایا تو اس کا شکر ادا کرتے رہنا اور اس پر ڈٹے رہنا اور اسی پر انسان کو موت آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی نا, کیا دعا کی؟ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. اے میرے رب مجھے اسلام کی حالت میں موت دیجیے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل فرما دیجیے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.